اپنے پاس گھر میں ایکسٹرا جو ہے سٹوریج پیٹرولز کا لے کر رکھ لینا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں یہ لوگ کس قسم کی حرام پائیاں کر سکتے ہیں، یہ لوگ شارٹیج کر سکتے ہیں، یہ لوگ ہڑتال کر سکتے ہیں، یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فرام آل دی سائڈس. اوور ٹو یو ایف ٹی. جی زبردست. مسٹر خان آپ نے کچھ کہنا تھا، اوور ٹو یو مسٹر خان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، تھینک یو سب بھائیوں کو. سب السلام سے پہلے تو مسٹر خان ایک منٹ آپ بتائیں، اتنے دنوں سے آپ کہاں تھے؟ آپ کی آواز ہی ہم نے نہیں سنی ہمارے چھوٹے میں بھائی. نے میں وہی اسی بات پہ آنے لگا تھا. میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں کس وجہ سے اوپر نہیں آ رہا. میں نیچے بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہوں آپ کو، پورا ٹائم میں آپ کی براڈ سنتا ہوں، لیکن آپ کو اللہ خیر بتایا تو کرے، تھا. اللہ خیر کرے. جی جی خیر انشاءاللہ کرے، اللہ خیر کرے. اللہ خیر کرے گا. باقی میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر میں ان دنوں میں اگر اوپر نہ آ سکوں تو کوئی بندہ مائنڈ نہ کیجیے گا. باقی بی ایف ٹی بھائی کو پتہ ہے کس وجہ سے میں نہیں آ رہا. تو حمدان بھائی آپ سے مجھے ایک انفارمیشن چاہیے تھی، تو کائنڈلی مجھے بتائیے گا. آپ کو ان باکس کیا مجھے جی ان جی باکس آپ کرو کو جو میں دیکھتا ہوں. میں نے ان باکس باقی کیا، میری آپ جان جدھر میری چیک کسی کیجیے گا. قسم کی ضرورت ہو بھائی کی، بھائی حاضر ہے، ٹھیک کیونکہ ہے، ٹینشن نہیں لینا. وہ بندہ سمجھے کہ بالکل میرا بالکل کلوز ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے کائنڈلی اس کو تھوڑا سا مجھے گائیڈ کیجیے گا کہ کیا ہے وہ چیز. چیک کرتا ہوں میری جان، میں چیک کرتا ہوں کیا ہے. ٹھیک اچھا ہوگی ایک اور ٹھیک بات بھی ہے مسٹر خان، یہ ابھی او پی ایف آئی ڈی کو آپ فالو کر لو، ٹھیک ہے. میں نے آپ کے کہنے سے پہلے فالو کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا. مسٹر یہ ہے خان مسٹر خان آپ جہاں رہتے ہو نا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے میں بھی اسی کنٹری میں ہوں. کوئی بھی ایشو ہے جسٹ گیو می کال، یو ہیو نو مائی نمبر، پرابلم نو ٹھیک پرابلم ہے. اینی ٹائم. باقی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. جی جی ان باکس میں کر لینا، آپ کی ہیلپ کریں گے ابو حمدان بھائی. اچھا مسٹر خان اور مزمل بھائی، رائل ہارٹ آپ سب لوگ اس آئی ڈی کو فالو کرو. اوورسیز پاکستانی فرینڈ آف عمران خان، او پی ایف عمران خان، ٹھیک ہو گیا. آپ سب لوگ عمران خان کے دوست ہو، آپ سب لوگ عمران خان کے جیالے ہو، ٹائیگرز ہو. تو یہاں آپ آیا کریں، یہاں پر آپ کو اوپنلی بات کرنے کا موقع ملے گا. کوئی اس میں کیا کہتے ہیں پالیسیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس پالیسی کو ٹو کرنا ہے، اس پالیسی کو ایز لانگ ایز تہذیب کے دائرے میں رہیں تو انشاءاللہ آپ خان کے حق میں کوئی بھی بات کر سکتے ہیں یہاں پر، اور پاکستان کے حق میں کوئی بھی بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی رائل ہارٹ میرا پیارا بھائی، آپ نے ہمارے بھائیوں کی گفتگو سنی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا تھوڑا جو آپ کا پہلی سوچ تھی اس میں تھوڑی سی لچک آئی یا ویسے ہی آپ کی سوچ ہے؟ جی رائل بھائی بسم اللہ. رائل ہارٹ آپ کا شاید میوٹ لگا ہوا ہے. رائل بھائی، رائل ہارٹ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے بی ایف ٹی بھائی. رائل ہارٹ آپ کا مائک شاید میوٹ ہے. جی مزمل بھائی آپ بات کریں، جب تک جی وہ آتے ہیں میں آپ نے بات کریں. اچھا چلو میرا خیال ہے لالا مصروف ہو گئے ہیں تو متی بھائی ہیں میری جان. متی اللہ جان صاحب سے میں ایک سوال کر، چلو ویلکم ہوگی، لالا آ گئے ہیں. تو کوئی بھی یہ مجھے نا تھوڑا سا ایک کنفیوژن جو ہے نا وہ بڑھ رہی تھی، لیکن کریکٹ انفارمیشن نہیں تھی. یہ لالا آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ میرے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوں گے نا تو ووٹنگ کے بعد جو وہ باکس ہوں گے وہ آرمی لے کر جائے گی، ووٹنگ وہ کریں گی. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں کچھ جو ہے نا تھوڑا سا وہ یعنی مجھے آپ کا تھوڑا سا. مطلب ہے مزمل بھائی کہ کاؤنٹنگ وہ کریں گے، یہ آپ جی کہہ رہے جی ہیں؟ جی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. ایسے ہو نہیں سکتا. دیکھیں یہی اسی دن سے تو ہم نے امید رکھا باندھا ہوا ہے نا کہ اسی دن اگر ایسے کوئی حرکت ہوگی جو کہ مطلب آپ کو جیسے ان کا پروگرام ہے داندلی کا، تو ادھر ہی سے عوام میں جوش آئے گا، ادھر ہی سے عوام اٹھیں گے. تو اتنا بڑا رسک وہ لے نہیں سکتے. ان کو بھی معلوم ہے کہ جو الیکشن ڈے ہوتا ہے نا اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کو بھاگنا بھی پڑ سکتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں ہیں تو پہلے تو لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ نے ہر صورت میں نکلنا ہے، اور ہر آدمی نے اپنے ساتھ 2 غیر پارٹی کے لوگوں کو بھی لے کے جانا ہے. یعنی خواہ اس کو آپ پیسے دیں، خواہ اس کو آپ متاثر کرے یا جو بھی کرے،
لیکن ان کے ووٹ بھی آپ کم، ایک آدمی یعنی اگر ایک آدمی ایک ووٹ بھی اپنے ساتھ لے جائے تو یہ بھی بڑی بات ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو حلقے میں نشانات ہیں تو انہوں نے ایک مزاق بنایا ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے ادھر کہا کہ انہوں نے ایسے نشانات دیے جس کو آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ اب سرنگ کی نشان کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ازبر کرانا ہے ہر اپنے ووٹر کو کہ بھائی یہ نشان ہے، اس کو ذہن نشین کر لو، اور اسی پر آپ نے سٹیمپ لگانا ہے۔ خواہ آپ یعنی کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے نا الٹریٹ معاشرہ ہے، یعنی تعلیم کم ہے، تو ان کے لیے مشکل ہوگا ووٹ ڈالنا، اسی لیے تو انہوں نے آپ سے بیٹ کا نشان چھینا ہے۔ وہ تو کوئی بھی بوڑھا جوان ان پڑھ تعلیم یافتہ سب جانتے تھے، اب انہوں نے آپ کو ایسے نشانات الاٹ کیے ہیں کہ وہ خود بخود ایک بہت بڑی ریگنگ ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ نے اپنے حلقے میں جو ایم این اے یا ایم پی اے ہے، دو ہی ہوں گے نا، مطلب یا ایک حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، تو آپ کا ووٹ جدھر ہوگا تو وہاں ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے ہوگا، تو یہ دو نشان آپ نے ان کو یاد کرانے ہیں، یعنی بار بار، تاکہ وہ کوئی غلطی نہ کرے۔ اوور ٹو یو سر۔ شکریہ۔ یہ ہمارے پاس آئے ہیں، سوری پہلے عابد بھائی، اس کے پاس آتے ہیں رویل بھائی کے پاس۔ رویل ہارٹ، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی بالکل۔ اچھا بھائی جان، آپ نے ہماری پینل کی جو ہے آنسر سن لیے ہیں، تو آپ جی کا میں کوشچن آپ سے کر رہا ہوں، آپ کا ویو پوائنٹ تھوڑی سی اس میں لچک آئی ہے کہ ویسے ہی ہے آپ کا ہے؟ اوور ٹو یو میرا نہیں پیارا بھائی۔ بالکل، میں سمجھ گیا برو، میں سمجھ گیا جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ رویل بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے جی یہاں جی پر نا پینل پہ لائر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بزنس مین بھی ہوتے ہیں، بل- ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں، مینیجر بھی ہوتے ہیں، اسپورٹس مین بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہر بالکل قسم ہاں کی آپ جب رائے لیتے ہیں نا، تو اس کو پھر آپ ایبزارب کرو اور اس کے بعد اپنا ڈیسیجن بناؤ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی آپ کی ڈیسیجن میں نا تھوڑی کو آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک ریجڈنس جو ہے نا کبھی بھی کسی بھی ڈیسیجن میکنگ میں نہیں ہونی چاہیے، آپ سمجھ گئے نا؟ جی 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 رویل بھائی، تو جی آپ بات کریں انشاءاللہ گے؟ آپ، جی جی لالا آپ بات کریں۔ نہیں، میں اس بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بات جاری رکھیں نا۔ جی جی نہیں، وہ ان کا تھا نا کہ ہم سب نے جانا ہے، تو ضروری نہیں ہم سب نے جانا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا افیکٹو ہوں گے۔ اگر آپ کا صرف ایک ووٹ ہے اور آپ پورے، ظاہری بات ہے اپنی بیوی بچوں کو لے کر جا رہے ہو، یا آپ کے دو ووٹ ہیں اور آپ وہاں پر 5-6 ٹکٹ کر کے جا رہے ہو، وہاں بھی آپ نے ویسی خرچہ ہی کرنا ہے، تو آپ کے اگر لاکھوں میں آپ کا ایکسپینسز ہوتے ہیں اور 2 ووٹوں کے لیے چاہیے، تو ہر ووٹ ہمیں چاہیے، ایک بھی ہم مس نہیں کر سکتے۔ آئیڈیل سچویشن میں ہمیں چاہیے کہ ہر بندے کو لے کر جائے، مگر جو آپ کی سوچ ہے، آپ کی پازیٹیو سوچ آپ کو کہتی ہے کہ آپ افیکٹو یوز کرو اپنے ٹائم کا اور اپنے پیسے کا، تو اگر آپ 5 یا 10 غریب لوگوں کو لے جا سکتے ہو، وہ ایک ووٹ سے وہ 10 زیادہ بیٹر ہے۔ ایک تو ان کا بھلا بھی ہو جائے گا، ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو ان کا ایک دن تو اچھا گزرے گا نا۔ اگر آپ ان کو اچھی گاڑی میں لے جاؤ گے، کوئی کھانے کھونے کھلا دو گے، جو بھی ان بیچاروں کی کوئی ہیلپ ہوگی، ایسے فائنینشیل بھی کوئی ہیلپ کر سکتے ہو، تو اس میں کیا ہوگا، وہ آپ کو دعا بھی دیں گے، پلس ہم آپ کو ایک کے بجائے آپ کو 10 یا 20 ووٹ مل جائیں گے، جیسے لالا نے اگر بولا۔ یہ پیسے بھی آپ نے ہنڈی کے ذریعے بھیجنے۔ ہاں اس پہ آئیں گے انشاءاللہ لالا، پہلے تو ابھی تو ذرا یہ تو پہلے ان کو روکے نا کہ سارے لوگ بھاگ کے وہاں نہ جاؤ، پتہ چلے آپ وہاں جاؤ اور الیکشن ہی 8 کو نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے، یہ اللہ بات نہ بھی کرے ہے۔ تو آپ کے سارے پیسے پھر ضائع ہوں گے، اور جو بھی آپ کے خرچہ ہوا وہ دیکھو، جو بھی آپ پیسے جہاز کا ٹکٹ لیتے ہو یا کچھ بھی آپ کرتے ہو نا، بالکل پاکستان میں ہر پیسنجر کے اترتے پہ گورنمنٹ کو ٹیکس ملتا ہے، ایئرپورٹ ٹیکس ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ بالکل ہر چیز میں وہ ٹیکس لیتے ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے، اگر ہم ہماری براڈ کو فالو کرو گے نا، تو اوسی بھائی اور میرا میسج ہوتا ہے، آپ ان کی براڈ پہ جا کے دیکھو، میری پیج پہ جا کے دیکھو، تو وہاں پر آپ کو 3 ویڈیو ملیں گی، اس ویڈیو میں دیکھو آپ کو میسیجز کلیئر ملیں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ریمیٹنس آپ نہ بھیجو، بھیجنے ہیں تو کم سے کم بھیجو، اور وہ بھی بھیجنے ہیں تو بینکنگ سے نہ بھیجو، ہنڈی کے جیسے لالا نے بولا ہنڈی سے بھیجو، پھر جو ہے کیا کہتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کرو، انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کم سے کم کرو، زمینیں نہ خریدو، اپنے گھر وغیرہ نہ خریدو، اگر آپ نے کوئی ایکسٹینشن وغیرہ کرنی ہے
اس کو بھی آپ روکو، کم از کم 8 فروری تک اس کو ہولڈ پہ رکھو. وہاں پر اگر آپ نے کوئی بائنگ کرنی ہے، آپ نے گاڑی خریدنی ہے، کوئی بھی آپ نے اپلائنسز خریدنی ہے، فریج، واشنگ مشین، ٹی وی، اس طرح کی چیزیں، اس کو آپ 8 فروری تک پوسٹ پون کریں، وہ نہ خریدیں. آپ سپر مارکیٹ، ڈپارٹمنٹل اسٹور سے اگر کوئی شاپنگ آپ نے کرنی ہے وہ 8 فروری تک نہ کریں. کم سے کم آپ ایسی چیزیں خریدیں جس میں آپ ٹیکس نہ دیں. دو جو بھی ٹیکسیبل آئٹم ہے اس کا 8 فروری تک کم سے کم آپ یوز کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک بی ایف قسم ٹی کا آپ بھائی، جہاد کر رہے ہو. جی رویل بھائی، بی ایف آپ ٹی کو بھائی، سمجھ آ گئی؟ جی جی، بی ایف ٹی بھائی، بسم اللہ. بی ایف ٹی بھائی، سیٹ روٹیٹ بھی کرتے جائے نیچے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک. ہاں جی، میں کر لیتا ہوں، میں کر دیتا. میں اچھا رویل ہارٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ پھر میں مرتضی بھائی کے پاس آتا ہوں. جی برو، تو پلیز کرنے دیں آپ کسی کو. آتے رہا کریں، آپ آتے رہا کریں میرے پیارے بھائی، اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں. ہم آپ کو، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے برو، انشاءاللہ. ہمارے جذبات کو یار ویسی جذباتی اور ہو سر جاتے جی ہیں تو ایران نے پاکستان تے حملہ کرتا ہوں تے بھی گل کریے. وہ جی کر دیتے ہیں بھائی. ابھی تو ہماری اپنی فوج نے عوام پہ حملہ کیا ہوا ہے، پہلے اس کو نپٹیں گے، پھر ایران کے ساتھ انشاءاللہ نپٹیں گے. پہلے تو اپنی فوج کے ساتھ نپٹے یہ جنہوں نے کون عوام پہ. کہتا ہے کہ ایران نے حملہ کیا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس نے کس پر یہ حملہ کیا؟ سر ابھی خبر آئی ہے ایران نے میزائل مارے ہیں بلوچستان میں، ڈرون بھی مارا ہے. اچھا، یہ اوسی بھائی بتائیں گے. اوسی بھائی یہ میں کافی پرانی خبر دے چکے ہیں. اوسی بھائی اوور ٹو یو. جی بیفٹی بھائی کیا خبر ہے؟ میں نے سنی نہیں بات یہ ان کی. ریسنٹ ہے، 3 بجے کی میں نے نیوز سنی ہے، پتہ نہیں جی کون سی نیوز کون سی ہے بھائی؟ ذرا ناصر بھائی سر. بتائیں. یہ پاکستان کی کلیریفیکیشن بھی آئی ہے. میں سی بی سی ٹی وی ہے ہمارا اپنا کینیڈا کا، ادھر دیکھی ہے. نہیں کون سی نیوز ہے؟ نیوز بتائے تو صحیح نا. یہ ایران جو ہاں یہ پاکستان ٹھیک ہے، یہ ایران نے ان پہ اٹیک کیا ہے. یہ آج جو کی بات ہے. جی بالکل، یہ ایرانی جو نیشنل ان کی نیوز ایجنسی ہے IRNA، ہاں جی ہاں ان کے جی ویب سائٹ پہ یہ آج لگی ہے صبح. ہاں جی. اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے اس کو نا ریموو کر دیا ہے اس کو. سر میں نے لیکن کینیڈا ٹیلی ویژن پہ دیکھی ہے جی. ابھی میں ادھر کہیں بیٹھا ہوا تھا تو اس کے اوپر باقاعدہ فلیش چلی ہیں، ابھی بھی چل رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ اصل میں ایک تنظیم کمپنی نے بنا رکھی ہے یہاں پہ. ہاں جی. وہ کیا نام ہے اس کا، الہدا کے نام سے شاید. اچھا جی. اس کو وہ ایک تو قتل عام یہاں بلوچوں کا کرواتے ہیں اس سے، اور باقی بھی جو اس طرح کے مقاصد جیسے TTP کو یہ فائنانس کرتے ہیں. تو اسی سے کچھ انہوں نے آپریشن کیے ہیں ایران پہ، ایران کے اندر. تو انہوں نے پھر ان کو جو ہے نا پرسوٹ کیا ہے پیچھے. یہ اصل یہ ڈیٹیل ہے اس کی. لیکن یعنی پہلے پاکستان نے ایران کے اندر آپریشن لانچ کروایا. جی بالکل جناب. 15 دن پہلے یہ انہوں نے پہلے کیا ہے، اور اس کا 12 اگر لوگ مارے ہیں، 15 12. دن پہلے کا ہے. اس سے مزید اگر آپ نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ نے جانا ہے تو آپ دیکھیں اس وقت آپ کے ساتھ جو نیول شپس ہیں وہ ریڈ ہاں، سی کے اندر وہ پیٹرولنگ مجھے کر رہے پتا ہیں. ہے. ہاں جی پتا ہے جی. جی انڈیا کی جو کمانڈ ہے نا وہاں پہ، اس کے تحت وہ کر رہے ہیں پیٹرولنگ، کیونکہ 8 ان کے ہیں، 7 آپ کے ہیں، ایک سری لنکا کا. یہ پورا ایک جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیزائن کی ہے اس کا پیٹرولنگ پیٹرن، وہاں پہ یہ کر رہے ہیں. تو اس کو ہاں لیڈ جو ہے وہ انڈیا کر رہے ہیں. نہیں کہ آپ انڈیا سے مل کے وہاں پہ اسرائیل کا دفاع کر رہے ہیں. حوثی جو وہاں پہ مجاہدین ہے جو فلسطینیوں کی کچھ نہ کچھ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ جو حوثی وہاں پہ ہیں وہ دے آر بیکڈ بائی ایران. ٹھیک ہے، وہ ایران ڈیفینیٹلی. ان کو ٹھیک ہو گیا نا. تو یمن میں جو ہے تو وہ ایران ان کو بیک کر رہا ہے. تو یہ اس کے جو روٹ کاز ہے تھوڑی سی، یہ جو اسکرمشز انہوں نے کیے ہیں اور تھوڑے سے آن گراؤنڈ آن سلاٹ کیا ہے انہوں نے، تو یہ بائی ڈیزائن کیا ہے CIA کے اشارے کے اوپر. انہوں نے ایران پہ پہلے کیا، ایران نے پہلے نہیں کیا، ایران نے بعد میں کیا. تو یہ تو اصل میں ایک سٹوری ہے. یعنی کہ اگر یہ ایران کے ساتھ کرتے ہیں، ایران کو سمجھ لیں کہ حملہ تو ہے نہیں کر سکتے، اتنی ان کی سخت بھی نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اس کو جیسے کہتے ہیں کہ اس کو انسلٹ کریں گے، یا اس کو انٹیمیڈیٹ کہنا جسے آپ کہتے ہیں کہ انٹیمیڈیٹ کریں گے اس کو. جی ہاں. تو ایک اور نیوز ہے آج، جو انڈین
है, उनकी न्यूज़ एजेंसी उनकी है कि इन्होंने वहाँ जम्मू की साइड के अंदर ड्रोन भेजे हैं और उन्होंने वहाँ पे कैश और कुछ असला वहाँ पे फेंका है। तो कहने का मतलब है इलेक्शन से पहले एक फेक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक जाली हमला इंडिया करेगा इनके ऊपर, ताकि हाँ ये जी। हीरो बन के ना सेवियर आपके बन सके ना। तो ये नहीं, भी एक मैं इसको थोड़ा दूसरी तरफ से देख रहा था कि एक्चुअली अमेरिका इसको टारगेट कर रहा है ईरान को। उसको चाहिए ग्राउंड, उसको चाहिए ग्राउंड। वो किसी न किसी इंटेलिजेंस या ऑपरेशन या कोई भी प्रॉक्सी के जरिए ना पाकिस्तान की लैंड से ईरान पे चाहता हमला करना। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमारे बहुत सी कम्युनिटी जो ईरान से एफिलिएटेड है, वो बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। मुझे ये भी शक है कि ये हरकत जो ईरान से करवा रहा है, ये मनीरा मिस्त्री खुद करवा रहा है, और ये उस चीज के लिए ना ये खुद करवा रहा है इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, लेकिन ऐसे होनी नहीं है। अमेरिका के पीछे इसका हाथ है, बिल्कुल है जी। अमेरिका क्योंकि एक्चुअली देखे ना, वो सी पे तो उसको मार पड़ रही है अमेरिका को। अब बिल्कुल। उसने आना है ग्राउंड पे। ग्राउंड इस खिते में सिवाय पाकिस्तान के अलावा उसके पास है कोई नहीं। अच्छा और ये एनसीए पेन है। भाई, एनसीए भाई, एनसीए दरअसल भाई, में अपना आबिद भाई एक मिनट स्क्रीन बड़ी कीजिएगा, आपका जवाब जो है ना इस तस्वीर में ज़रा पढ़ लीजिएगा। ये बाकायदा आपकी एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त से हुआ है, हाँ हाँ उनकी इजाज़त इसमें शामिल थी, और इन लोगों ने एक तीर से जो है ना हाँ 2 निशाने ठोके हैं। हाँ हाँ। So you read the article, you'll हाँ find जी, out what's चलिए, going on. अमेरिका थैंक यू जी, थैंक यू। एंड इसराइल अगेंस्ट ईरान। देखिए जी, ये साजिश है। ये अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और ईरान लड़ें, हम इनके साथ न, ईरान के साथ न लड़ें। ये अच्छा, मैं एक इनकी छोटी सी बात ऐड करूं मुर्तजा भाई, मैं एक छोटी सी बात ऐड करूं। जी जी यहाँ पर एनसी भाई ने भी बात की है कि भाई ये फलाने की साजिश है और फलाना ये चाहता है। मुर्तजा भाई आपने भी साजिश का लफ्ज यूज किया, अबू हमदान ने ये आर्टिकल भी छापा है। ये हम क्यों आंखें बंद कर लेते हैं कि हमारी फौज हमारे प्राइम मिनिस्टर को 4 गोलियां मारती है, इसमें किसकी साजिश थी? हमारी फौज ने अरशद शरीफ को कत्ल किया दूसरी कंट्री में जाके, इसमें किसकी साजिश थी? इसमें कोई शिया की थी, सुन्नी की थी? ये नवाज हमारी शरीफ, फौजों ने एक मिनट नहीं, नवाज शरीफ पे भी मरियम, आते हैं भाईजान। नवाज शरीफ अपना नाक साफ नहीं कर सकता बगैर इजाजत के। भाईजान आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? आप रियलिटी को देखें। जो खुद अपने प्राइम मिनिस्टर इसका भाई था उसकी हुकूमत में नहीं आ सकता, तो वो कैसे आ गया? उसको नवाज शरीफ को छोड़े, अभी देखो आप काफी सीनियर लगते हैं, तो आप देखो रियलिटी को देखें। हमने 75 साल ना ये ड्रामा खुद भी खेला है और कौम को भी खिलाया है और सिखाया है। इनफ इज इनफ हो गया। हमें 75 सालों से कभी इधर ड्रामा होता है। आप ये आबिद भाई की ब्रॉड उठा के देखें। मैंने बोला था मेरे पास कोई अलादीन का लैंप नहीं है। इनायत लाला बता सकते हैं कि पहले ये इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे, जब अनाउंस करेंगे तो फिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपका जो है क्या कहते हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर भी गर्म होगा। ये ईरान का तो खैर मुझे पता नहीं था। आपका कश्मीर का बॉर्डर भी गर्म होगा। आपका कोई रिलीजियस लीडर भी मरेगा, पार्टी लीडर कोई मरेगा, और आपके 2 नॉन रिलीजियस लोग भी मरेंगे। तो 3 तो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास कोई जादू का लैंप नहीं है, मगर इनके पास एक प्ले बुक है, जैसे अरशद शरीफ कहता था, उसी को ये पढ़ पढ़ के ना और उसी को रिपीट करते हैं। आपका कोई छोटा बच्चा होगा ना, अच्छा 20-25 साल का बच्चा, वो भी आपको ये बता देगा। तो कहने की बात ये, हमें रियलिटी करनी चाहिए। ये हम इन चक्रों में ना पड़े कि दुनिया किधर क्या कर रही है। दुनिया एक दूसरे को फूल मारे या एक दूसरे को बम मारे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हम 75 सालों से बाकी लोगों के हेडेक लेके बैठे हुए हैं। हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, अपने घर को पहले सीधा करें, अपना उल्लू सीधा करें, फिर हम दुनिया की ठेकेदारी करें। हम अपने घर में हमारा क्या हो रहा है, हमारी माँ बहनों को उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। आपने एक मौलवी ने एक बात नहीं की, एक पॉलिटिशियन ने एक बात नहीं की, एक लिबरल ने एक बात नहीं की। जब जमशेद दस्ती की बीवी के कपड़े फाड़े गए, नंगा किया गया, हम भी यहाँ बरोडो पे बैठे, हमने कितनी बात की है? मैं अपने पे कहता हूँ, BFT ने कितनी बात की, मुर्तजा भाई आपने कितनी बात की। कहने की बात है कि हमें चाहिए कि भाई हक को हक बोले। हम कुरान पाक ओपन करते हैं, उसको मायने के साथ पढ़ते ही नहीं है। हम दुनिया जहान के ठेकेदार बने हुए हैं।
ہم جو ہے ایٹمی طاقت ہیں، ایٹمی طاقت ایسی ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ معافی دے، ٹھیک ہو گیا نا. بھائی جی ہم کہتے ہیں ہمارے ٹینکوں میں زنگ لگا ہوا ہے. تو بھائی جان سوری مائنڈ نہیں کرنا مرتضی بھائی، بٹ یہ 75 سالوں کی کہانیاں اب ہم پڑھ پڑھ کے سن کے نا ہمارے کان پک گئے ہیں. ہمیں کوئی بھی بتائے نا 75 سال کی کہانیاں یا سازشیں، تو یہ سب کچھ گوگل پہ پڑا ہوا ہے. انکل گوگل پہ اور آنٹی یوٹیوب پہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. آپ کی 65 کی جنگ کی بھی سارے ڈائسیکشن ہوا ہوا ہے، آپ کی 71 کا بھی ہوا ہوا ہے، کارگل کا بھی ہوا ہے، ہر زبان میں، اردو، انگلش، چائنیز، جرمن، ہر زبان میں آپ جا کے پڑھ لیں. تو ہمیں انصاف کرنا چاہیے، اور انصاف یہ ہے کہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. اپنے گھر سے، اپنے عوام کے ساتھ انصاف کریں، اپنے میل فیمیل کے ساتھ کریں، اپنے غریب عوام کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بوڑھوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. ہم نے پناہ گاہیں بند کر دی ہیں، صحت کارڈ ہم نے بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے جو کسان کو پیسے دینے تھے وہ ہم نے بند کر دیے، کیونکہ اس میں ایک پارٹی کا فائدہ یا دوسری پارٹی کا فائدہ ہے. تو ہمیں پلیز، میں کوئی زیادہ بول گیا ہوں، ہمیں یہ دنیا جہان کے نا اس نے ڈرون مار دیا، اس کی سازش، اس کی سازش، ہم 3 گھنٹے بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے اور آخر میں ہم بروٹ بند کر کے گھروں میں چلے جائیں گے. نہ ایران نے آپ کی بات سننی ہے، نہ جی ایف ایران ٹی نے بھائی، آپ کی بات. جی جی. آپ کے پاس نئے مہمان آئے ہیں اوپر، دیکھیں آپ. السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام السلام. شبو، وعلیکم ویلکم. السلام. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ ٹھیک ہے جی. الحمدللہ. جی بڑی اچھی بات کر رہے ہیں یہ ویفتی جو ہیں، اور میں ان کی بات سے پوری طرح سے متفق ہوں. پاکستان میں انصاف ہے ہی نہیں. آپ انصاف کی کیا بات کر رہے ہیں؟ جہاں عدالتیں رات کو 12 بجے کھل جاتی ہیں خاص عنایت کے لیے، اور جو کہ بیکار کے الزامات ہیں اس پہ پورے فیصلے سنا رہی ہیں، ایسے فیصلے کے جو انصاف پہ مبنی ہی نہیں ہیں، اور صرف سیاسی فائدے اٹھانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سمجھدار عوام جو ہے نا، جو شعور رکھتی ہے، وہ یہ سارے کھیل دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. ہم بچے تو نہیں ہیں نا کہ آپ ہمیں بیوقوف بناتے رہیں اور ہم بیوقوف بنتے رہیں. یہ جو 76 سال سے فوج کھیل رہی ہے پاکستان کے ساتھ، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں کوئی جمہوری حکومت کبھی نہیں آئی ہے، آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کے پاس فوج کی طاقت ہے. فوج جس کو چاہتی ہے لاتی ہے، جس کو چاہتی ہے نہیں لاتی ہے، جس کو چاہتی ہے اتار دیتی ہے. یہ سارے ڈرامے بازیاں کرنا، الیکشن کا اعلان کرنا، ایک اشتہاری ملزم کو جو لندن میں بیٹھا ہوا تھا اس کی ساری کلیئر کر دینا ساری چیزوں کو، پھر اس کو ویلکم کرنا، اس کو لانا، پھر اس کو بٹھانا آپ کے اوپر. یہ بٹھائیں گے آپ کے اوپر نواز شریف کو، آپ بے فکر رہیے. اگر یہ نواز شریف کو نہیں بٹھائیں گے تو یہ الیکشن بھی نہیں کرائیں گے، یہ بھول جائیں آپ. کیونکہ الیکشن کا ایک بہانہ ہے، آپ کو ایک دانہ ڈالا ہوا ہے، اس دانے میں چگنے کے لیے چلیں گے ہم سب کہ شاید الیکشن ہو جائے. الیکشن بھی نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو وہ جو ان کا پلان ہے، لندن پلان جو ہے، اسی کے حساب سے ہوں گے. یہ دیکھیے، میں پہلے بھی کئی براڈ میں جا کے بول چکی ہوں، ہم سب ماشاءاللہ سب محب وطن ہیں. جو یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، آپ سب محب وطن ہیں. آپ بے شک. محبت ہے، آپ سب اسی وجہ سے بیٹھے ہیں، ورنہ آج کی دنیا میں کسی کے پاس کہاں اتنے گھنٹے بات چیت کرے کسی موضوع پہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. جی آپ بات کریں، آپ کا شاید میوٹ لگ گیا. جی بسم اللہ، بات کریں آپ. جی، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ پہلے بھی میں براڈ پہ کہہ چکی ہوں، پاکستان میں سوائے خونی انقلاب کے اور کوئی انقلاب تبدیلی نہیں لا سکتا. جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوا تھا. بنگلہ دیش ماشاء اللہ آپ سب جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کیسے الگ ہو گیا. آج بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہوا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے. ہم اپنے اثاثوں پہ بیٹھ کے کہ ہمارے پاس نیوکل ٹیکنالوجی ہے، اس پہ ہم بڑے غرور سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایک بم نہیں مار سکتے کسی کو، بھول جائیں. آپ امریکہ کی اجازت کے بغیر ایک میزائل نہیں چلا سکتے. یہ تو آپ کو صرف بہانے سے لے کے بٹھایا ہوا ہے، ورنہ کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان کی. پاکستان بک چکا ہے بھائی، پاکستان غلام بن چکا ہے. جیسا امریکہ چاہے گا، اسرائیل چاہے گا، ویسا پاکستان کرے گا، اور کر رہا ہے ابھی تک، آگے بھی کرے گا.
ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے. آپ یہ 8 فروری کو بھی دیکھ لیجیے گا. 8 فروری میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ باقی تھوڑے سے دن رہ گئے. اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. پاکستان میں تبدیلی بغیر خونی انقلاب کے نہیں آئے گی. جب تک کہ آپ کے 40-50 ہزار لوگ نہیں مریں گے وہاں پہ خونی انقلاب نہیں آئے گا. جب تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ سب بکے ہوئے ہیں. ایلیٹ کلاس ہے, 8% ایلیٹ کلاس نے پوری عوام کو دبایا ہوا ہے, اور آپ کی فوج اس کے اوپر چڑھی بیٹھی ہوئی ہے, چڑھی بیٹھی رہے گی. میں معافی چاہتی ہوں, میں نے آپ لوگوں کا اتنا ٹائم لیا, لیکن یہ کہ میں چاہتی تھی کہ میں آ کے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت ہے پاکستان کے لیے. جس جذبے سے آپ لوگ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, اپنے اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں, میں سلام کرتی ہوں آپ سب کو. مگر یہ کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. پاکستان میں بغیر خونی انقلاب کے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ آپ کے جذبات کا. آپ آیا کریں, یہ جو ہمارے ہوسٹ ہیں OPF, ان کو آپ فالو کریں, تو جب بھی یہ لائیو آئیں گے آپ کو انشاءاللہ نوٹیفیکیشن آئے گا. تو مور دین جی میں ویلکم کرتی ہوں اینی فالو. ٹائم. میں وہ عابد قاسمی کی بھی ان کو رات کو کبھی کبھی جاتی ہوں میں وہاں پہ بھی, وہ بھی مجھے بلاتے ہیں. اچھا سسٹر, میرا آپ سے سوال ہے کہ جی جو بتائیں. سری لنکا میں ہوا تھا وہ جی وہاں تو خونی انقلاب تو نہیں آیا تھا, تو لیکن کیوں لوگ دیکھیے نا, میں کب سے کہہ رہی ہوں, آپ میری بال پہ جا کے دیکھیے. میری ریکویسٹ ہی ہے یہ عوام سے کہ بھائی باہر نکل آؤ, بھائی باہر ہاں نکل آؤ, بھائی باہر نکل آؤ. باہر نکلے, سب نکلے. میں کہتی ہوں صرف 50,000 ہی نکل آئے, زیادہ نہیں. 23 کروڑ عوام میں سے کیا 50,000 بھی نہیں نکل سکتے باہر؟ سوال تو یہ ہے نا سب سے بڑا. بالکل. جی میں تو اس میں BFT بھائی اجازت ہے میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کچھ اس بسم جی میں. اللہ ضرور بسم اللہ ضرور. بسم اللہ. جی جی آپ ایک بھی تو یہ بات کرو اور بہت عنایت تعالیٰ اس کے بعد آپ نے بھی بات کرنی ہے. شیپو 84 آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ہم بھی مور اور لیس انہی لائنز پہ بات کرتے رہتے ہیں. تھوڑا سا ہمارا اینگل ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لیکن مور اور لیس ہم سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان میں چونکہ ایک مسلح گروہ مافیا جی جسے پاک فوج آپ کہتے ہیں جو ورثے جی میں ہمیں ملی, بیسیکلی تو یہ ایک برٹش انڈین آرمی تھی جی جی جو گورے نے بنائی مقامی لوگوں کے قتل عام کے لیے, اپنے اقتدار کے دوام کے لیے. جو بھی بالکل. گورے کے خلاف سر اٹھاتا, آواز اٹھاتا, یہ اس کو مارنے کے لیے یہ فوج بنائی گئی تھی. اور وہی اس کی کنٹینیوٹی انڈیا میں تھوڑے سے اس کے ڈائنامکس مختلف ہیں, جی اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن جو پاکستانی سائیڈ ہے یہ یعنی کہ وہی ہے کہ ان کے پہلے برٹشرز جو تھے, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم برٹش کے پاس تھا, اور وہاں سے شفٹ ہو گیا پینٹاگون کے پاس چلا گیا, CIA اور پینٹاگون کے پاس چلا گیا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. ابھی جیسے یہ جو منیرا فوجی گیا تھا یہاں پینٹاگون میں ملاقاتیں کر کے آیا, یہاں CIA سے ہدایات لے کے آیا, اور جیسے اس نے ابھی یہ نیول شپس بھیجے ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے بحر احمر کے اندر, جسے ریڈ جی سی آپ جی کہتے ہیں, جی جی. اور ایران کے ساتھ اسکرمشز انہوں نے شروع کر دی ہیں. ہوں. اور جو اس میں کوئی شک نہیں کہ انتخابی سیاست جو ہے, جو الیکٹورل پالیٹکس ہے, وہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. پہلی بات بالکل نہیں ہے, یعنی بالکل 75 نہیں. سال سے آپ یہ الیکشن کر رہے ہیں, اور 1% ایلیٹ کلاس بلکہ جرائم پیشہ مافیاز ہیں جنہوں نے یہ پورا حکومت کی ہے. سسٹم ہائی جیک کر رکھا ہے. جی بالکل بالکل, وہ چاہے عمران ایبسولوٹلی. خان صاحب ہوں, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, وہ وہی لوگ ہیں جو اپنی پوزیشنز چینج کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ دے آر بیکڈ بائی دس مافیا جسے آپ پاک فوج کہتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مافیا سے آپ کو اگر آپ نے آزادی لینی ہے واقعی, یعنی کہ 1947 میں تو مکمل آزادی نہیں ملی آپ کو, تو اگر آپ نے آزادی لینی ہے تو آپ کو لڑے بغیر, اس فوج سے لڑے بغیر آپ کو آزادی نہیں ملے گی. ٹھیک, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اتنی لمبی لڑائی نہیں آپ ان کے ساتھ, یعنی آپ سمجھیں کہ یہ کوئی 10 سال آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, یہ بھی نہیں. یہ بہت چھوٹی سی ایک شارٹ جنگ ہوگی, لیکن اس کے بغیر یہ آپ کو آزادی نہیں مل سکتی. یہ ایک طے شدہ چیز ہے. ٹھیک ہے, ہمارے کچھ دوست اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کا اختلافی اس پہ نقطہ نظر ہو سکتا ہے, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن دس از مائی پوائنٹ آف ویو. جی نہیں صحیح کہہ رہے ہیں BFT آپ, بھائی, اوور ٹو یو سر. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. BFT بھائی, اگر 2 منٹ میرے, میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں.
ایک ویڈیو ہے جو 8 سپتمبر 2023 کو میں نے پوسٹ کی تھی. آج کا جو سینیریو ہے جو آج ہوا ہے آپ اس کو کس نظر سے میں نے دیکھا تھا اور بیان کیا تھا ذرا سن لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاکستانیوں، کچھ ہی دنوں سے آپ کے ساتھ ایک نیا ڈرامہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ایک نئی پلاننگ کے ساتھ عوام کا ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ افغانستان پاکستان پر حملہ کرے گا، اور اس حملے میں جو ہے پاکستان اور افواج اور افغانی طالبان کے مابین جو ہے بہت بھاری جنگ جو ہے وہ شروع ہوگی، اور پیچھے سے کشمیر پر انڈیا جو ہے حملہ کر دے گا اور پاکستان کے اندر آ کے وہ 15 دن بیٹھے گا کشمیر میں. اور پاکستانی افواج جو کہ وہ افغانستان بارڈر پر مصروف ہوگی تو اس پر کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوگا، تو آسانی سے انڈیا جو ہے وہ آ کے 15 دن پاکستان کے اندر بیٹھے گا، اور جو حصے اسے چاہیے وہ یا تو قبضہ کرے گا یا تو وہ بیٹھنے کے بعد واپس چلا جائے گا. اس پر جو ہے یہ لوگ عوام کا رد عمل دیکھنا چاہتے ہیں کہ عوام کا کیا رد عمل ہے. عوام کیا پاکستان افواج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا اس کا جواب دیتی ہے، یا کیا ان کا ری ایکشن ہوتا ہے. پاکستانی عوام کا پوز چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ اصل پلان جس کی طرف میں آنا چاہوں، جو اس کے پیچھے جو اصل پلان ہے وہ کیا ہے. تو بھائی اور بہنوں سنیے ذرا غور سے. اصل پلان یہ ہے، یہ لوگ پاک فوج پر طالبان کا نام لے کر اپنے ہی ٹاورز کے ذریعے حملہ کروائیں گے دونوں طرف سے، بارڈر کے اس پار اور بارڈر کے اس پار. ایک ان کے سامنے سے اور ایک ان کی پیٹھ پیچھے سے ہم پر وار کیا جائے گا، جس میں ہمارے پاکستان کے عام سپاہی جو کہ کسی غریب گھر سے، جو کہ کسی ہمارے ہی گھروں سے، ہمارے ماں بہن، ہمارے جو بھائی ہیں، جو ہمارا خون ہے جو پاکستانی، ان کو بھاری تعداد میں شہید کیا جائے گا. وہ اس لیے کہ ان کو اپنی ہی عوام کے خلاف بندوقیں تان کر کھڑا ہونے کے لیے تیار کیا جائے، اور اس زمرے میں اس کو بہانہ بنا کے رد الفساد، ضرب اس جیسے یہ لوگ نئے کوئی کارنامے سر انجام دیں گے. اپنی عوام پر گولیاں چلائی جائیں گی، اپنی ہی عوام پر گولیاں چلائی جائیں گی، اپنی ہی عوام کو مارا جائے گا، صرف اور صرف اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے. پیارے پاکستانی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، ان کے بہکاوے میں نہ آئے، ان کا منہ توڑ جواب دے. یہ جو عاصم منیر اور یہ بغیرت جس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، ان کنجروں کو منہ توڑ جواب دیا جائے. پیارے پاکستانیوں، یہ عام سپاہی ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمیں ان سے یہ گزارش ہے، پلیز خدارا اپنے آپ کو محفوظ، ہمیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز خدارا اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اپنے کسی بھی جرنیل اور بغیرت غدار آفیسرز کی جو ہے ان کی باتوں میں نہ آئے. اگر آپ کو کوئی بھی غیر آئینی اقدام اٹھانے پر اگر آپ کو کوئی کمانڈ ملتی ہے، خدارا اس پر عمل درآمد نہ کریں، ماں سوا کہ وہ ملک کی بقا کے لیے ہو، ماں سوا کہ وہ اپنی عوام کی سلامتی کے لیے ہو. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی عوام پر گولیاں چلائیں، یہ نہ ہو آپ اپنے ملک کو تباہ کر بیٹھے، اپنے گھروں کو تباہ کر بیٹھے. خدارا ہوش کے ناخن لے، ہماری عوام بھی اس چیز کو سمجھ جائے، اور ہماری پاک فوج کے جو نیچے درجے کے جو سپاہی ہیں، خدارا ہوش کے ناخن نہیں، اور اپنی جانوں کا تحفظ خود کرنا ہوگا آپ کو. چونکہ بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں
जो हमारी पाक फौज के जो सिपाही हैं या नीचे दर्जे के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इनके खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। तो ये प्लान सर अंजाम दिया जा रहा है कि उनको सीधा से कुचला जाए। खुदारा होश के ना खुलने। मेरे भाइयों, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अपनी जान की हिफाजत करें, अपनी कौम की हिफाजत करें और इन गद्दार और बेगैरत और अमेरिकन गुलाम जर्नैलों को कैफे किरदार तक पहुंचाएं। इनके खिलाफ आप लोगों ने बगावत का ऐलान अब करना होगा। आपको उठना होगा अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती माँ के लिए और अपने गयूर पाकिस्तानी अवाम के लिए। आपको अब मजीद खून बहाने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी जानों के नजराने देने की कोई जरूरत नहीं है। इनको कैफे किरदार तक पहुंचाओ जो आपके मुल्क को इस नहज तक ले आए हैं। खुदारा होश के ना खोलने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बीएफटी भाई। ये कहाँ से लिया है सर आपने अबू इमरान? सर ये मेरी अपनी आवाज़ है सर। मैंने ये वीडियो पोस्ट की थी 8 सितंबर 2023 को सर। मुझे पहले ही पता था आपकी आवाज है। अच्छा अबू हमदान भाई और अपने आबिद भाई, आबिद भाई, आपको आपको याद पता है? था, फिर आपने पूछा क्यों है? मैंने पूछा था कि अबू इमरान क्या कहता है। स्टाइल अब उसका हम सही, तो मुजाहिद आदमी है जी। स्टाइल है ना, इसका स्टाइल है। बस दुआ कीजिए आप लोग सब के पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रखे, क्योंकि इनकी प्लानिंग बहुत पुरानी है। 2013 में वर्ल्ड मैप जब उन्होंने बनाया था पेंटागन ने, हमें जो करना है ना जी, एक सेकंड मैं इसमें सिर्फ एक ऐड करता हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। देखें, ये जंग करते हैं ना, अगर इसराइल के साथ मिलके हमसाया हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं उन पे अगर ये कत्लेआम करते हैं जैसे इन्होंने पहले किया, पिछले 20 साल जैसे कत्लेआम किया, यानी 60,000 जो फ़ज़ाई हमले मुशर्रफ ने करवाए अपने बरादर इस्लामी हमारा जो मुल्क है, हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर इसने, तो हमें इस सवाल के ऊपर सोचना चाहिए और इस सवाल को रेज करना चाहिए कि हमारा जो हम पाकिस्तानी बतौर कौम है, हमारा क्या किरदार होगा। एक तो हम इनको कंडेम करें, इनकी मजम्मत करें, इस फौज की, जो गैर मुल्की फौज है, ज़ाहिर है उन्हीं कमांड, जो इनकी चेन ऑफ कमांड है वहीं से कंट्रोल होती है, और इनको हर हद तक हम इनके साथ, जिसे कहते हैं ना कि एक इनके साथ समाजी बाइकआउट करें। ठीक है ना, अगर हम कुछ नहीं कर सकते ना, अगर इनके साथ आप जैसे हम कहते हैं कि खूनी इनकलाब आएगा या इस तरह, अगर हम और कुछ भी नहीं कर सकते तो इनका सोशल बाइकआउट करें, इनको कंडेम करें, इनकी मजम्मत करें और इनके साथ खड़े ना हो। यानी ये जो जंगें इसराइल की साथ मिल के इस्लामी ममालिक के ऊपर जंगें ये करेंगे मसलत, उन पे इनके साथ खड़े ना हो, यानी ये हमारा किरदार होना चाहिए इस पे। जी ओवर टू यूज। जी मैं ये कह रही थी कि देखिए जो फौजी होते हैं ना, वो कमांडर्स के हुक्म के ताबे होते हैं। तो जैसा कमांडर को उनको बताया जाएगा कि ये इंसान, ये आदमी जो है ये मुल्क का गद्दार है और ये लोगों को बरगला रहा है, ये लोगों को गद्दारी की तरफ लेके जा रहा है, तो वो जो कमांड होती है ना, फिर वो अपने कमांडर की बात को सुनती है। तो यकीन कीजिए कि ये जो अब जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ना, तो ये सब बता रहे होते हैं। इमरान खान के खिलाफ भी इन्होंने कुछ पता नहीं कितना फौज में ये बात फैलाई है कि ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये गद्दार है, और जो इसके फॉलोवर्स हैं वो भी गद्दार हैं। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो आम फौजी हैं उनको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, उनके कमांड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, ओबे नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो जैसा हमने कहा ना कि हम तो दूर दराज बैठे हुए, बताइए मैं यहाँ पे लंदन में हूँ, मैं अपने अब्बू के पास हूँ, मेरे कुछ फ़राइज़ हैं, मैं वो करती हूँ, अपने अब्बू का ख्याल करती हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती हूँ। लेकिन बहुत से जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, जो वहाँ पे रह रहे हैं, गुज़र तो उन पे रही है ना।
ہم پہ تو نہیں گزر رہی. ہم تو یہاں پہ آرام سے سو جاتے ہیں, کھا لیتے ہیں, پی لیتے ہیں, آرام کر لیتے ہیں. لیکن جن پہ گزر رہی ہے, جن کے گھروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں, جن کی عورتوں کو پامال کیا جا رہا ہے, جن کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, جن کے بچوں کو لے کے گمشدہ کر دیا جاتا ہے, دوسرے ملک میں جا کے شہید کر دیا جاتا ہے. ضلع شاہ جیسے ایک مینٹل بچے کو مار دیا جاتا ہے, 26 زخم اس کے باڈی پہ آئے ہیں. اگر آپ میں کیا آپ کو بیان کروں پاکستان کے متعلق. اتنی خبریں ہیں کہ خون کے آنسو جو ہیں وہ نکلتے ہیں آنکھوں سے, کیا کیا جائے دیکھ دیکھ کے. مگر حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ پھر وہی پاکستان ہے کہ جو 14 اگست کو پٹاخے بھی پھوڑ رہا ہوتا ہے. وہی پاکستان ہے جہاں پہ نواز شریف واپس جائیں تو پھولوں کی برسات بھی ہو رہی ہوتی ہے. وہی پاکستان ہے جہاں پہ تمام ان ایسے غنڈوں کو, بدماشوں کو ویلکم کیا جا رہا ہوتا ہے. وہی عدالتیں ہیں کہ جو ان کو مقدمے ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں, ان کو بالکل پاک و پاکیزہ بنا رہی ہوتی ہیں, اور عوام بیٹھی ہوئی ہے, عوام کچھ نہیں کر رہی ہے, عوام نکل ہی نہیں رہی ہے, اور سب اپنی اپنی زندگیوں میں مست ہیں, سب اپنے اپنے کاموں میں مست ہیں. پاکستان چل رہا ہے ویسے جیسے جو ہنگامے ہونے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں, جو ترانے ہونے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں, جو فنکشنز ہونے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. میڈیا ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے, صحافت جو ہے وہ تو بالکل بک چکی ہے. مطلب پاکستان میں اب کیا ہونے والا ہے یہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے, لیکن جو ہو اللہ کرے کہ وہ اچھا ہو. میری تو بس دعا یہ ہے. جی بالکل. بی ایف ٹی بھائی کدھر ہیں جی آپ؟ وہ جی بات یہی ہے کہ ہم تو ویل وشر ہیں پاکستان کے, کہ وہ جیسے کہتا ہے کہ میں نت خیر منگا سونیا تیری تے مراداں کوئی ہور منگ دی. تو مقصد ہے کہ یہ جو ایک شرافیہ ہے, میں کمانڈ یہ جو فوج ہے نا, میں فوج کے متعلق تو کوئی خوش فہمی ہمیں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے وہ استعفے دیں گے یا ایسے. کیوں, یہ 1857 سے لے کے آج تک کتنا قتل عام انہوں نے کیا ہے. تو کوئی بھی فوجی جو ہے وہ پیٹی بچاتا ہے, اپنی نوکری بچاتا ہے, اپنے جو اس کے پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتی ہیں اس کی, ان کو وہ قربان نہیں کرتے. وہ آپ کے بچوں کو مار دیں گے, قتل کر دیں گے, آپ کی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لیں گے, اپنی نوکری کی قربانی نہیں دیتا فوجی. تو یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے کہ ایک صرف اوپر جو ہوتا ہے جی وہ ٹھیک بندہ خراب ہے, باقی فوج ٹھیک نہیں. یہ آل ٹوگیدر اوپر سے لے کے نیچے تک ہی ایک اس کو آپ سمجھیں کہ یہ غدار ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ان میں سے کوئی نکلے. ایسا آج دیکھیں نا, کتنے کور کمانڈر ہیں جنہوں نے ابھی یہ غداری کی اسرائیل کے ساتھ جا کے, یہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. کتنے کور کمانڈروں نے یہاں پہ دیا ہے استعفیٰ, بتائیں مجھے. یہ تو بغیرت ہے, یہ تو غداری کی مٹی سے, جو غداری کی مٹی کا خمیر ہے اس سے گندی یہ فوج ہے. یعنی مقامی لوگوں کے قتل عام کی مٹی سے گندی فوج ہے, جس کو آپ کہتے ہیں جی ہم, جیسے وہ اشرف غنی والی فوج تھی, طالبانوں کو وہ کہتے تھے امریکی کہ آپ یہ فوج رکھ لیں. تو اگر امریکہ کی بنائی فوج طالبانوں نے نہیں رکھی اور افغانستان کی فوج نہیں ہو سکتی, تو پھر یہ ایسٹ انڈیا بنائی کی کمپنی کی بنائی ہوئی فوج ہماری فوج کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو یہ سکتی سوچیں نا. بالکل. یہ تو فوج انہی کی ہے جنہوں نے یہ بنائی, انہی کے ایجنڈے کو یہ پورا کرتی ہے. یہ تو ہمیں غلط فہمی ہے. میں جو بات کر رہا تھا اپنی بات کر رہا تھا, میری آپ کی جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں, وہ اگر یہ فوجی جنگ لگاتے ہیں تو وہ عوام کدھر کھڑی ہوگی؟ وہ پیچھے ڈھول باجے بجائے گی جیسے پہلے یہ بجاتی رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک پتر ہٹاں تے نہیں وکتے, قومی ترانے گایا کریں گے 14 اگست اور 9 سپٹمبر اور جال سازی کی جتنی جو انہوں نے جعلی نیشنلزم کو پروموٹ کیا, ٹھیک ہے, جو بیس لیس جعلی نیشنلزم ہے جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. آیا ہم ڈھول باجے بجائیں گے یا ہم اپنے ایک ہمارا بطور قوم ایک سٹینس ہوگا, ہم ساری قوم مل کے اس فوج کو کی مذمت کریں گے اور اس قوم کا سوشل بائیکاٹ انشاءاللہ ہم کریں گے. جی بی ایف ٹی بھائی آپ ادھر ہی ہیں سر؟ بی ایف ٹی بھائی جی بالکل بالکل. آن میوٹ کریں اور اچھا نیچے پیڑ میں آ فہیم جائیں. بھائی ہے, فہیم بھائی آپ کو
फहीम भाई मैंने आपको 3 बार रिक्वेस्ट भेजी है, आप प्लीज ऊपर आ जाए अगर आपके पास टाइम है। जी बिल्कुल ऊपर आए आप, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। मैं नहीं ज़्यादा आप आया टाइम करें, जी वेरी नाइस ज़रूर। टू लिसन टू, आप आए थैंक यू वेरी सो मच। ठीक है, आप आया करें। आबिद जी जी जो ज़रूर। हमारे ओपीएफ हैं इसको आप फॉलो करें, तो जब भी ये ऑन होंगे इंशाल्लाह आपको नोटिफिकेशन जी मिलेगा। आप आए और हमारी डिबेट में माशाल्लाह पार्टिसिपेट करें। और ज़रूर यहाँ पर इंशाल्लाह। आपने देख लिया होगा ओपन फोरम है, हम ऑब्वियसली डिक्टेट नहीं कराते एंड वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज व्यू पॉइंट माशाल्लाह। थैंक यू सो और मच। आपको अंदाजा भी हो थैंक गया यू होगा सो कि मच। हमारे व्यू पॉइंट कैसे हैं। बिग जी रिस्पेक्ट। जी 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 बिल्कुल ये बिल्कुल। हमारे फहीम मलिक हैं, ये हैं पीटीआई से हैं, तो इनका भी अगर आपने कोई पॉइंट क्वेश्चन करना है इनसे, ओवर टू यू। जी जी जी। वेलकम फहीम भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यानी मैं बैठा सुन रहा था, साथ मैं कुछ एडिटिंग पीछे कर रहा था, तो इंटरेस्टिंग डिबेट ही चली थी, गुड। असल में ये थोड़ा सा ना क्लियर किया करें, जहाँ भी बैठे ओपन है, हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उससे एग्री कर सकते हैं, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं कि जहाँ भी कोई बैठा हो ये ओपन ही है। हाँ, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो हमेशा सारे ही रखते हैं, मेरा भी हो तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, बस ये बात है। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना ये चाहूँगी कि देखिए, एक चीज़ होती है हकीकत और एक चीज़ होती है कि जो हकीकत नहीं है। अब अगर मैं कहूँ कि रात है और आप रात है, वाकई रात है, और अगर कोई दूसरा ये कहे कि नहीं रात तो नहीं, अभी तो शाम है या अभी तो दिन है, तो उसका ओपिनियन तो वो हो सकता है यकीनी तौर पर, मगर वो हकीकत नहीं हो सकती। हकीकत हम सबके सामने है, हकीकत आया है सब पर, हकीकत सब पर वाज़े है, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो बेशक कि हर शख्स को अपना ओपिनियन रखने का इख्तियार है, वो रखे ज़रूर, लेकिन हम हकीकत से नज़रें नहीं चुरा सकते। हम हकीकत को जानते बूझते उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मसला सारा यही है कि हम एक उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। हो कुछ भी नहीं रहा। हो वही रहा है जो अमेरिका चाह रहा है, हो वही रहा है जो फौज चाह रही है, और ये चाहती रहेगी, करते रहेंगे। मैं फिर ये कहूँगी कि जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी, जब तक कि आवाम अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ भी नहीं तब्दील होने वाला वहाँ पे। छोटा सा मुल्क, जैसे मेरे भाई ने इसकी मिसाल दी थी श्रीलंका की, छोटा सा मुल्क है, आपकी निस्बत तो बहुत ही छोटा है, आइलैंड है छोटा सा, इतना सा। 50,000 लोग वहाँ से निकल के आ गए बाहर अपने घरों से, चढ़ाई कर दी पार्लियामेंट के ऊपर, क्या हुआ? पूरी हुकूमत ख़त्म हो गई। जब तक आप यकीन कीजिए, जब तक आप लोग घरों से नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं, आप ऐसे बैठे रहेंगे, ये सब कुछ होता रहेगा, आपके साथ ज़्यादतियाँ होती रहेंगी, जुल्म होता रहेगा। देखिए, अल्लाह ताला भी उन कौमों की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत ना बदलें। ये कुरान की आयत का मैं आपको तर्जुमा बता रही हूँ इस वक्त, कुरान की आयत का तर्जुमा बता रही हूँ मैं आपको। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम भी उस कौम की हालत नहीं बदलते जो कौम खुद अपनी मदद नहीं करती। अब आप ये बताइए कि जब कौम ही नहीं खड़ी हो रही है, कौम ही बाहर नहीं निकल रही है, तो अल्लाह क्या करेगा? आप पिसिए, जुल्म सही है, यही होता रहेगा पाकिस्तान में। अच्छा, आपके अंदर एक कौम बनना ज़रूरी है और आपके अंदर ये शऊर आना ज़रूरी है कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, ना हम पंजाबी हैं, ना हम पठान हैं, ना हम बलोच हैं, ना हम महाजिर हैं। हम पाकिस्तानी हैं और हमने एक कौम बनकर बाहर निकलना है। अगर हमने इस बुत को तोड़ना है, फिरौनी बुत के ख़िलाफ़ अगर हमने खड़े होना है, अगर हमने अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, तो हमें बाहर निकलना ज़रूरी है और हम सबका बाहर निकलना ज़रूरी है। जब तक कौम बाहर नहीं निकलेगी, ये आप पर जुल्म करते रहेंगे और आप पर जुल्म होते रहेंगे। जी शुक्रिया, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% ऐसी ही बात है। लेकिन थोड़ा सा मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि सारी ज़िंदगी मुझे अच्छी तरह याद है
کہ پاکستان میں جو ایک ہوتا نا ایک اجتماعی شعور، وہ کبھی نہیں رہا. آج اتفاق کی بات ہے، جب ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ ہم بہت سارے نا فقوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پنجابی، کوئی پٹھان، کوئی بلوچی، کوئی سندھی. میرے خیال میں آج پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے ہر خطے سے کچھ لوگ جو اپنی درد تکلیفیں لے کے آئے ہیں، تو 99% لوگوں نے کہا کہ صحیح ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو میری نظر میں وہ بھی ایک شعور تھا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بلوچی ہیں یا یہ پٹھان ہیں یا یہ کچھ اور ہے. سو میرے خیال میں وہ لیول تو ضرور آیا جو میری بہن آپ بات کر رہی ہیں، کہ بالکل لوگوں میں ایک سینس آف ریئلائزیشن ہے کہ ہمارے ریئل ایکسپلائٹرز کون ہیں، جو ہم عرصے سے نہیں جانتے تھے. تو یہ چیزیں تو کلیئر ہوئی ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے لوگ وہ ہمت نہیں کر پا رہے جو انہیں کرنی چاہیے تھی. اور ہماری، آپ کی، میری، سب کی دلی خواہش یہی ہے کہ ہم لوگوں کو، میکسیمم لوگوں کو موٹیویٹ کر کے نکال سکے. اس کے لیے ہر بندہ دعا بھی کرتا ہے، اور میں تو اتفاق سے ان لوگوں میں اس کے لیے پریکٹیکلی ایفرٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سو وہ بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میں کیونکہ ایک پرانا سیاسی ورکر ہوتے ہوئے، تو مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں، بلکہ میں ضیاء کے ماشاء اللہ کے دور کا پاکستان سے سمجھ لیں بھاگا ہوا باہر آ کے بس گیا. تو میں نے ساری زندگی پالیٹکس اسپیشلی پاکستان کی اپنی نظروں سے دیکھی، سمجھنے کی کوشش کی. تو مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ جو 71 میں ہمارا ملک دو ٹکڑے ہوا تھا، اس وقت ہمارے 99% اسپیشلی پنجاب کے بیٹھے ہوئے لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ جی نہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، بنگالیوں کو مارنا چاہیے. تو میں تو اس وقت بھی میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور اس میں ہماری فوج کا 70-80% تھا. تو ہمارے ایک لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ایک رول تھا. آپ کو پتہ ہے، ادھر تم ادھر ہم. اچھا، یہ ساری چیزیں میں تو اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ فوج کا رول جو ان سا ہے، اس نے ہمارے خطے میں کوئی بھی کام جو ان سا ہے، کوئی آگے بڑھ کے جمہوری کام نہیں ہونے دیا. لیکن اس وقت شاید لوگوں کو یہ ریئلائزیشن نہیں تھی. تو آج میں سمجھتا ہوں 71 میں تو 1970 میں تو ہمارا ملک دو ٹکڑے ہو گیا. آج سب لوگ، چاہے وہ پشتون، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی تھوڑی سی علیحدگی کی بات کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں. یہ خوش آئند بات ہے. باقی رہی ہماری اسٹیبلشمنٹ، اس سے زیادہ کیا وہ ننگی ہوگی، یا ہماری عدلیہ اس سے زیادہ کیا ننگی ہوگی کہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں لوگ ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں. صرف ہمت نہیں کر رہے، میری بہن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دل میں بد دعائیں کر رہے ہیں. تو آپ کی خواہش، میری خواہش شاید یہی ہو کہ فوری طور پہ ہو جائے. انفارچونیٹلی اتنے عرصے سے انہوں نے سسٹم کو گرپ کیا ہوا ہے، تو یہ جاتے جاتے جائے گا. خواہش تو ہماری ایسے ہی ہے کہ فوری طور پہ چلا جائے. اکثر ہماری ہی ان بروڈوں پہ اس طرح کی ڈسکشن ہوتی رہتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی لڑ پڑو، گن ہم اٹھا نہیں سکتے. بعض دفعہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار اسے یہ پھر اسی طرح چلے گا، لیکن یہ اسٹرگل ہے. آج اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے بدترین حالات میں الیکشن کا جو بھی رزلٹ نکلے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے. اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے. کچھ لوگ اور پوائنٹ آف ویو رکھتے ہوں گے. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اور راستہ کوئی نہیں ہے. اگر وہ بائیکاٹ کریں گے تو وہ اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے. انہوں نے تو پوری کوشش کی ہے. تو آپ پھر باہر بیٹھیں گے، اور پھر ہم اکثر لوگ بیٹھ کے پچھتاتے رہیں گے
کہ ہمیں یہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں وہ کرنا چاہیے تھا. اصل میں بہت ہی کیا کہتے ہیں نا، ایسی سچویشن ہے کہ نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. تو دورائے پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں اس دورائے پہ اگر عمران خان کو ہم فالو کرتے ہیں تو ابھی تک تو وہ اپنی جگہ پہ قائم ہو کے بیٹھا ہوا ہے. میں بہت ساری ایسی چیزوں کو جانتا ہوں کہ جس میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہی اپنے کوئی ساتھی جو زمان پاک میں خان صاحب کی بہت ساری چیزیں مینیج کرتے تھے، تو جب آئے یہاں پہ بڑا پیٹے جی کہ خان صاحب کمپرومائز کر لیتے، ہمیں پنجاب کی گورنمنٹ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، ہمیں کے پی گورنمنٹ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، اور یہ تھا اور وہ تھا. ہمارے اندر ہی بہت سارے لوگ جو شاید میری نظر میں چوری کھانے والے مٹھو تھے، جو پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے. آج بھی بہت سارے ایسے موجود ہیں تو تھے. لیکن میں سمجھتا تھا کہ کبھی نہ کبھی تو یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ہمیں ایک سینس آف ڈائریکشن لینی ہے. میرے خیال میں اس کا بیج پڑ گیا ہے. چیزیں ٹف ہیں، اللہ کرے کہ لوگ ہمت کر جائیں اور یہ چیز ہو جائے. یہ لڑائی ہے تو یہ لڑنی ہے ہمیں، بس دیٹس آل. یہ ضرور ہے کہ آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، ان کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے بلے کا نشان لے لیا. انہوں نے لوگوں کو اسٹوپٹ سے یعنی کہ دے دیے کہ جی اس پر آپ الیکشن لڑیں گے. اس سے زیادہ کیا دنیا میں کوئی بھی دیکھے نا کہ اس سے بڑی کیا بے شرمی کی بات ہے کہ انہوں نے نہ قانون کے حوالے سے، نہ اخلاقی طور پہ، نہ کسی اور پہ یہ فٹ ہی نہیں ہو رہے. اور پوری دنیا میں اوبیسلی ایک ویسٹ اگر نہیں بول رہا تو ان کو تو عمران خان منظور نہیں ہے. تو اس لیے ویسٹ کہتا ہے جو مرضی کرو، جتنی مرضی عورتیں اٹھاؤ، ریپ کرو، ہم اپنی آنکھیں جو تھیں نا بند رکھیں گے. یہ ویسٹ کی جو ڈبل پالیسی ہے نا، جو سو کال ہیومن رائٹ چیمپئنز ہیں، یہ پیچھے بیک کر رہے ہیں نا. سو دیکھیں یہ چیزیں ہیں. اس کے اوپر میں اینڈ لیس بات کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں تکلیف آپ کی، میرے خیال میں سب کی ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم سب پاکستان کے ویل وشرز ہیں. لیکن کیا کریں، بعض دفعہ چیزیں بہت زیادہ اسٹیل میڈ پہ چلی جاتی ہیں. آئی ہوپ کہ چیزیں بیٹر ہوں. اوور ٹو یو گائز. تھینک یو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں الیکشن کا، کیونکہ جو سچے طور پہ عمران خان کے ساتھ ہیں وہ ان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد یا الیکشن ہوں گے، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یا اس کے بعد کے کیا حالات ڈیولپ ہوتے ہیں. تو اس کے حساب سے ہی پھر بعد میں جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا وہ آئے گا. بے شک آپ کی بات درست ہے، اور یہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ عمران خان نے دیکھیے عمران خان اگر سیاستدان ہوتے نا تو بہت سی چالیں وہ بھی چل لیتے، لیکن عمران خان ایک لیڈر ہیں. لیڈر کا کام ہوتا ہے آپ کو نظریہ دینا، آپ کو راہ دکھانا، آپ کو ایک منزل کا پتہ بتانا، آپ کو آپ کے مقاصد کی آگاہی کرنا. عمران خان نے جو کام کرنا تھا قوم کے لیے وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کر دیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو 80% عوام ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور یہ شعور دینے میں عمران خان کی ذات کا بہت بڑا تعلق ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان ایک وہ واحد انسان میں نے پاکستان کی پوری تاریخ میں دیکھا ہے، قائد اعظم کے بعد میں کہہ سکتی ہوں، کہ جس نے اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں سوچا، بلکہ ملک کے فائدے کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا ہے. اس سے بڑی محب وطن ہونے کا کوئی اور ثبوت نہیں دیا جا سکتا کہ جس حالات میں جس طرح سے اس کو اتارا گیا، اس کو جیل میں ڈالا گیا، اس کے ساتھ ظلم کیے گئے، اس پہ 200 سے زائد مقدمات درج کیے گئے. جب وہ اپنی حکومت میں تھا، جب اس کو گولیاں لگی ہیں، تب بھی وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ FIR کٹوا سکتا کہیں سے. اس سے زیادہ بڑی زیادتی کسی ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے. تو پوری قوم جانتی ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے.
یہ سارے اشارے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ سارے جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ کہاں سے ہو رہے ہیں. تو اب عوام کو اس بات کی سمجھ بوجھ عمران خان نے دے دی ہے. یہ بہت اچھی بات کی ہے اس نے. لیکن اب یہ ہے کہ جو حالات آنے والے ہیں اس تک کا ہمیں انتظار کرنا ہے. اس کے بعد جو بھی حالات ہوتے ہیں